ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو اس کے قوم کے سرداروں نے جو ان کی باتیں ماننے سے انکار کر رہے تھے کہنے لگے انا لنراک فی صفاحۃ و انا لنظنک من الکاذبین، کہ اے ہود ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم بے عقلی میں مبتلا ہو اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ قال یا قومی، جواب دیا حضرت ہود علیہ السلام نے، لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ میں کوئی بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں اس کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں۔ وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پہ تم بھروسہ کر سکتے ہو، امانت دار، جو اللہ نے مجھے پیغام کی امانت دی ہے میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، اور تمہیں اس بات پر کیا تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری قوم میں سے علی رجل منکم، جو تم ہی میں سے ہے، لے ینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، اور یاد کرو کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا ہے۔ وزادکم فی الخلق والبسطہ، اور تمہیں خوب تنومند طاقتور جو ہے وہ بنایا ہے۔ واذکروا آلاء اللہ، ان نعمتوں کا احساس کرو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اب دیکھیے شرک کا کتنا غلبہ تھا ان پہ، انہوں نے جواب دیا کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اکیلے اللہ کی؟ ہمارے جتنے، اب انہوں نے نہ جانے کتنے الہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ یہ قوم ہے جس میں شداد جیسا شخص پیدا ہوا تھا جس نے ایک جنت بھی اپنی بنائی تھی، اور اس کے جو پورے کھنڈرات ہیں اب دریافت ہو چکے ہیں۔ یہ الرب الخالی کا علاقہ ہے جہاں سے ان لوگوں کی وہ لاشیں بھی ملی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا قد کاٹ بھی جو تھا، یہ جو وہاں سے ڈھانچہ انسان کا ملا ہے، اس کے سر کے پاس ایک جو ہے وہ شخص جو کھدائی کر رہا ہے، آپ اندازہ کیجئے وہ سر سے اس کا قد چھوٹا ہے، صرف اس کی کھوپڑی جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ہیوی ہے، اس کے قد سے زیادہ ہے، تو جسم کتنا بڑا ہوگا۔ گویا کہ یہ قوم جو تھی، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، ایسے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے بوسیدہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہوا نے اٹھا کر انہیں پٹکا ہے نیچے تو اس طرح ان کی لاشیں آ کر کے گرتی ہیں، جیسے کھجور کے تنے، کھجور کا تنا بہت لمبا ہوا کرتا ہے، تو اس قدر جو تھے وہ لہیم شہیم اور طاقتور قوت والے، اور یہ لایانی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بار بار ان کا تذکرہ آئے گا، انشاءاللہ وہ آپ کو جو ہے وہ بھی تصاویر کچھ ہمارے پاس ہیں، وہ انشاءاللہ سورہ ہود میں اور کچھ سورۃ الشعراء میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں یہ کہنے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو؟ نظر ما کانا یعبد آباؤنا، اور ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، ٹھیک ہے اچھا اگر تم بضدی ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم، انہوں نے کہا کہ یہ عذاب تو آئے گا اللہ کی طرف سے، یعنی میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا عذاب آئے گا، لیکن رجس و غضب، اس کی طرف سے تم پر گندگی اور غضب نازل ہوگا۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، اب دیکھیے دلیل انہوں نے سامنے رکھی کہ تم محض ان ناموں پہ مجھ سے جھگڑ رہے ہو جو تم نے خود یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب یہ جتنے تھے اب ذرا تصور کیجئے کہ ان کے کیا نام تھے، وہ تو قرآن نے نقل نہیں کیے، قوم نوح کے کچھ نام نقل کیے ہیں، ود، سوا اور اس قسم کے جو ہے نصر، یہ سارے جو تھے یہ قوم نوح کے وہ تھے معبود،
اور اسی قسم کے نام قریش نے رکھے ہوئے تھے کہ یہ اللہ کی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کی یہ مورتیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں، لات منات عزا حبل، یہ سارے جو نام تھے یہ محض نام تھے، ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ ایک محض نام ہے جو تم نے خود بناوٹی رکھ لیے ہیں، اور انہی کی تم نے پوجا پرستی شروع کر دی۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، ان کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ کیا انجام ہونے والا ہے۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، تو ہم نے اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو علیہ السلام بچا لیا۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے اب نہیں تھے، ہرگز نہیں تھے، گویا ان میں پوٹینشلی ایمان لانے کی کوئی سکت باقی رہی ہی نہیں تھی۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جڑ کاٹی، بالکل ختم کر دیا گیا۔ جڑ کاٹنے کا مطلب ہے کہ پودا اب سرے سے ختم ہو گیا، اب اس کی کوئی شاخ بھی نہیں اگ سکے گی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اسی طرح ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس نے بھی وہی دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، وہ دلیل کیا ہے؟ یہ ہے وہ اللہ کی اونٹنی۔ لکم آیتن، جو کہ تمہارے پاس آئی ہے ایک نشانی کے طور پر۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، اسے چھوڑ دو، آزاد رہے اور جہاں سے چاہے اللہ کی سرزمین پر کھاتی پھرے، چرتی پھرے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم پہ دردناک عذاب نازل ہو جائے گا۔ یہ اونٹنی مطالبے پر آئی تھی، یہ وہ واحد تذکرہ ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ کسی قوم نے یہ مطالبہ کیا حضرت اپنے رسول سے، حضرت صالح علیہ السلام سے، کہ ایک اونٹنی جو پورے دن کی گیابن ہو اور وہ ہمارے سامنے اس پہاڑ میں سے، سنگلاخ پہاڑ ہیں وہ، اس کی اگر شاید کوئی اس کی تصویر ہو، قوم سمود کے جو آثار ہیں یہ دیکھیے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے وہ گھر بنایا کرتے تھے، اور اس قسم کے بے آب و گیا پہاڑ ہیں، خشک ڈرائی۔ اب اسی قسم کا پہاڑ تھا جس میں پھٹا، اونٹنی سامنے آ گئی اور آتے ہی اس نے بچہ بھی جن دیا، جو ان کا مطالبہ تھا پورا کر دیا۔ فوراً کہنے لگی یہ تو جادو ہے۔ اصل میں بات کیا تھی، وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے ایک ایسی حجت ان کے سامنے رکھی، حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے، کہ یہ تو بات ہونے والی ہے ہی نہیں کہ پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی برآمد ہو جائے اور چہ جائے کہ وہ آ کے بچہ بھی جن دے۔ لہٰذا نہ یہ کر سکیں گے، نہ ہم ایمان لائیں گے، ہم تالیاں پیٹیں گے تم اللہ کے رسول نہیں ہو، اللہ لا خیر صلی اللہ۔ لیکن اب وہ جو کچھ انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا اللہ نے سامنے رکھ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، اللہ یہ مانگتے ہیں دے دے، شاید ایمان لے۔ اللہ نے وہ پوری کر دی، اور وہ فوراً جو ہے اس لیے کہ نیت میں کھوٹ تھا، فوری طور پر مکر گئے کہ ہم ایمان نہیں لانے والے، تم نے جادو کر دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو وقت جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا تھا اور تمہیں زمین میں قدر و منزلت بخشی تھی۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تمہیں وہ صلاحیت اس نے عطا کی تھی کہ تم ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں، محلوں کی شکل میں اندر ہی اندر کاٹتے ہو۔ یہ مکانات آپ نے دیکھے، یہ سارے اگر وہاں جا کے مشاہدہ کریں جن لوگوں نے دیکھیں، اتنی بڑی بڑی اندر ہی اندر بڑے ہال اور بڑے بڑے کمرے، اور اس قسم کی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کتنی صلاحیت تھی ان لوگوں میں۔ اور آج ہمارا جو جدید آرکیٹیکٹ ہے، آپ دیکھیں گے جتنے ہمارے ہاں یہ نئے طرز کے گھر بنتے ہیں، وہ اکثر بیشتر یہیں سے چرایا گیا ہے، یہیں سے لیا گیا ہے، اسی کے زیر اثر ہے۔ اسی قسم کی محرابیں ہیں، ستون بنتے ہیں، وہ تکونے بنتی ہیں، وہ بہت کچھ آپ کو اسی سے ملے گا جو قوم صالح نے وہ آرکیٹیکٹ اس زمانے میں آج سے کتنے ہزار سال پہلے تخلیق کیا تھا۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور غافل نہ ہو جاؤ، زمین پہ فساد نہ برپا کرو۔
وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، بڑے تکبر میں تھے، انہوں نے کہا للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کہ کمزور طبقے تھے، جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، لمن آمن منہم، جو کہ ان میں سے ایمان لائے تھے، اتعلمون ان صالح مرسل من ربہ، کیا تم واقعی سمجھتے ہو؟ اب ان سے وہ سوال کر رہے ہیں جو ایمان والے لیکن کمزور طبقات کے لوگ ہیں، سردار لوگ اب ان سے پوچھ رہے ہیں، انہیں یہ بھی ایک تانے کا انداز، چھیڑ چھاڑ کا انداز ہے، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ صالح اللہ کا پیغمبر ہے؟ قالوا ان بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم اسے مانتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تو اس پہ وہ سردار بولے، اب یہ استکبار کا لفظ ہے، یعنی بڑے تنتناہٹ کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، تکبر کے ساتھ جواب دیا، ان بالذی آمنتم بہ کافرون، جس پر تم ایمان لائے ہو، مانتے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں ماننے کے لیے تیار۔ فعقروا الناقہ، تو انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، فعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی، وقالو، اور کہنے لگے، یا صالح ائتنا بما تعیدنا، اے صالح لے آؤ جس کے تم ہمیں بار بار دھمکی دیتے ہو، ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی اللہ کے رسول۔ یہ تھا تکبر، وہ لوگ بڑے ڈرتے تھے۔ اونٹنی نے یہ حال کر دیا تھا کہ ایک کنواں تھا، آج بھی وہ کنواں موجود ہے، اس کی بھی تصاویر ہمارے پاس ہیں لیکن اس وقت نہیں ہوں گی، اس کنویں میں سے ہی وہ اونٹنی ایک دن پانی پیتی تھی اور ایک دن سارا قبیلہ جو ہے وہ پانی لیا کرتا ہے۔ یہ وہ اونٹنی ہے جہاں اللہ کی نشانی، یعنی پہاڑ سے نکلنے والی اونٹنی جو ہے وہ پانی پیتی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے ہیں، اسی رستے سے، کیونکہ یہی رستہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس بستی سے باہر خیمے لگانے ہیں، جہاں جب وہ دن گزارنا تھا، باہر ٹھہرے تھے، یہاں قیام نہیں فرمایا تھا، تھوڑے سے فاصلے پر، لیکن حکم دیا تھا کہ پینے کے لیے پانی اسی کنویں سے لایا جائے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ تو اسی کنویں سے جو ہے وہ پانی لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا تھا، اور آج تک بھی یہ کنواں موجود ہے۔ ان میں سے ایک سردار جو تھا، اب وہ جب سب تنگ آ گئے، اس نے کہا لاؤ مجھے تلوار دو، دیکھی جائے گی۔ یہ سارے ڈر رہے تھے، وہ کچھ زیادہ ہی جو تھا وہ اللہ کا باغی تھا، لہٰذا اس نے اس کے جو پاؤں تھے چاروں وہ کاٹ دیے، اور اونٹنی جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے جو ہے وہ مر گئی، اور اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب 3 دن تک تمہاری مہلت ہے، جو مزے کرنے ہیں مزے کر لو، تیسرے دن عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ آخر کار ایک دل دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ کر کے گھیر لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور صالح یہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا، قَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، کہ میری قوم، میرے نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہاری بہت خیر خواہی کی تھی، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم ہی کو اپنی خیر خواہی پسند ہی نہیں آئی، یعنی تم نے اپنی بربادی کو ترجیح دی بنسبت خیر خواہی کے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھی ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ یہ وہ قوم تھی جس نے اس روئے زمین پر ہم جنس پرستی کا آغاز کیا۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، یہ تم کیا کرتے ہو کہ عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی خواہش نفس پوری کرتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، حقیقت یہ ہے کہ تم بہت ہی حد سے گزر جانے والی قوم۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، مگر اس کی قوم کی جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اب ان پہ جو پتھر برسائے گئے وہ یہ ہیں، ذرا اندازہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو ایک زلزلے کے جھٹکے سے اٹھایا، اور یہ اڑتی ہوئی ایسے گئی بلندی پر، اور وہاں سے الٹے منہ آ کر کے یہ زمین پر لگی ہے،
اور وہاں ایک بہت بڑا گڑھا پڑ گیا بالکل کنارے پر، جو بحر مردار تھا، جسے بحر میت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تصویر بھی یہاں موجود ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو اوپر سے جب تصویر لی گئی ہے، اب انداز وہ گڑھا جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے، جہاں یہ بستی آ کے ایک دم سے جو ہے وہ ٹکرائی ہے، اور پھر اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی برسات کر دی، گویا کہ انہیں رجم کر دیا اس پاداش میں جو وہ بے حیائی کی حرکت کر رہے تھے، اور تانا یہ دے رہے تھے تم بڑے پاک باز ہو، لہٰذا اس بستی سے انہیں نکال دیا جائے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ یہ عورت جو تھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ جو گھر کی باتیں تھیں جو ایسی تھی جس میں حضرت لوط علیہ السلام ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کسی کو پتہ چلے، وہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبر دے دیا کرتے تھے۔ جیسے جس وقت وہ فرشتے گئے ہیں تو انہیں خبر اسی نے پہنچائی ہوگی، اس لیے کہ مہمان جب آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی کو بستی میں اعلان تو نہیں ہوتا کسی کے گھر مہمان آئے، اور یہ بستی اتنی بڑی تھی کہ اب جو ابھی آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے وہ قبرستان دریافت ہوا ہے وہاں، جس میں 20,000 قبریں ہیں، جبکہ آس پاس کوئی آبادی نہیں، کھنڈرات ہیں صرف۔ 20,000 قبریں اس وقت موجود ہیں صحیح سالم۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی آبادی ہوگی جس میں اتنی قبریں ہیں، اور قبروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تنگی ہوتی ہے تو ایک ایک قبر میں نہ جانے کتنے کتنے سلا دیے جاتے ہیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، تو پھر ہم نے اس پر برسائی ایک برسات، ایک بارش، یعنی پتھروں کی بارش۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور پھر دیکھو ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے اس کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی پیغام دیا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، جان لو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن رہنمائی آ گئی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے رکھو اور لوگوں کو چیزوں میں گھاٹا مت دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور ہر رستے پر مت بیٹھ جاؤ راہزن بن کے۔ تُوعَدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو خوف زدہ کرو، اور من آمن بہی، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہوں اس کو رستے سے روکنا شروع کر دو۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور رستے کو ٹیڑھا کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو کہ تم تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کر دیا۔ تھوڑی سی آبادی تھی، اللہ نے بڑھا کر جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں، یہ مدین، یہاں اس وقت تو شاید نقشہ وہ نہ ہو، اگر آپ نقشہ دیکھیں گے اٹلس میں تو آج جو بحیرہ احمر ہے یا بحیرہ کلزم بھی اسے کہتے ہیں، ریڈ سی، جس پر جدہ بھی واقع ہے، سعودی عرب کی بندرگاہ ینبوع ہے آگے، اور اسے آگے چلیں تو یہ 2 کھاڑیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے غلیل کی شکل میں۔ جو ادھر سے جاتے ہوئے پاکستان سے جو رائٹ سائڈ ہے یہ خلیج عقبہ کہلاتی ہے، اور جو لیفٹ سائڈ پہ جا رہی ہے خلیج سویز کہلاتی ہے۔ یہ خلیج سویز ہے جس کے آگے یہ سامنے آپ کے نقشہ آ گیا، یہ رائٹ پہ جو ہے خلیج عقبہ ہے، لیفٹ پہ خلیج سویز ہے۔ اس کے آگے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کچھ جھیلیں تھیں، انہی میں سے ایک جھیل تھی جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے، اس لیے کہ وہ کافی وسیع جھیل تھی۔ ان جھیلوں کو آپس میں ملا کر درمیان میں جو خشکی سے ٹکڑے تھے وہ ختم کر کے نہر سویز بنا دی گئی ہے، جو ایک لائن پورٹ سعید کی طرف جا رہی ہے، سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ جا کر کے وہاں بحیرہ روم اس میں جا کر کے جو مل جاتی ہے، اور یہ رستہ اب شارٹ ہو گیا تجارت کے لیے۔ تو جو یہ رائٹ سائڈ پہ خلیج عقبہ، اس کی جو ٹپ نظر آ رہی ہے، یہ یہاں آج اسرائیل کی بندرگاہ جسے ایلات کہتے ہیں وہ اس کے قبضے میں ہے، لیکن لیفٹ سائڈ پہ دوسری بندرگاہ جو مصر کے پاس ہے۔ تو یہ علاقہ ہے مدین کا علاقہ، اس کے لیفٹ پہ بھی اور رائٹ پہ بھی ایلات کے، جو ایلا اور ایلات لکھا ہوا ہے 4 نمبر لگا ہوا وہاں، اس کے دونوں سائڈ پہ یہ بستی تھی۔ اور مصر سے آنے والے تجارتی جو قافلے تھے وہ اس طرح کراس کرتے ہوئے گزرتے تھے، جو
مدین اور اس طرف جایا کرتے تھے، مدائن صالح جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی بستی ہے، اور جو یمن سے اور شام کا علاقہ تھا وہ اس خلیج عقبہ کے کنارے کنارے اس طرح جاتے، گویا ہی چوراہا بن جاتا۔ یہ لوگ اس چوراہے پر یا تو کثیر تعداد میں ہیوی ٹیکس لیتے تھے قافلوں کو گزرنے کے لیے، اور جو نہیں دیتا تھا اسے لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ ان کی ایک جرم یہ بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اپنی تجارت میں تھی اس میں بدترین قباحت یہ تھی کہ ناپ اور تول میں ڈنڈی مارتے تھے، کمی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پہ عذاب نازل ہوا ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک تو یہ علاقہ تھا، دوسرا اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں، وہ شاید اس نقشے میں نہیں، جہاں یہ شام دمشق لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے جو سرحد بنتی ہے اس پہ تبوک ہے، جہاں بستی تھی اس زمانے میں اس کا نام تھا ایکا، اس لیے اس قوم کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام ہی کی رسالت کے جو تھے اس کے ماتحت تھے، ان کی طرف بھی آپ ہی کی رسالت تھی، لہٰذا ان پہ بھی اور ان پہ بھی پھر مشترکہ طور پر وہ عذاب نازل ہوا۔ اس کا ذکر جو ہے اصحاب ایکا کے نام سے بھی قرآن مجید میں آگے آئے گا۔ تو یہ تھی وہ جگہ جہاں یہ قوم آباد تھی، اور اس پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، ایک آندھی کی شکل میں، ایک طوفان کی شکل میں، اور ایک برسات، یوں سمجھیے کہ ایسے بادل کثیر تعداد میں آئے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس میں سے ہمارے لیے بڑا کچھ بارش برسے کی نعمتیں ہوں گی، لیکن آگ کی بارش، اور بعض روایات کے مطابق دھماکہ اور زلزلہ کی کیفیت ہوئی، ایک ایسی چنگھاڑ تھی جس نے پوری قوم کو ویسے سلا دیا جیسے نیند سے سوئے ہوتے ہیں، اور ختم کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ کی ایک زوجہ محترمہ حضرت سارہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، دوسری حضرت ہاجرہ تھی، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب، اور پھر ان کی نسل سے بنی اسرائیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، جن کی نسل سے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تیسری بیوی تھی، ان کا نام تھا قطورہ، بڑا قاف فتوئے کے ساتھ قطورہ، اس سے قبیلہ چلا بنی قطورہ، اور ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ بڑے بیٹے مدیان یا مدین ان کا نام کہا جاتا ہے، ان کے نام ہی پر یہ بستی تھی، اور انہی کی اولاد میں سے پھر حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جو کہ مبعوث ہوئے بطور رسول اس قوم کی طرف، جو کہ پھر اس علاقے میں ان کی نسل آ کے، یعنی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آ کے لوگ جو ہیں مدیان یا مدین کی اولاد جو یہاں آباد ہوئی تھی۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ طَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، تو فرمایا گیا کہ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے، تو دوسرا گروہ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا، یعنی کہ کچھ لوگ تو مانتے ہیں لیکن اکثریت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فَاصْبِرُوا، تو حکم دیا گیا انہیں کہ صبر کے ساتھ دیکھتے رہو، حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ مکمل کریں گے اس لیے کہ اگلے سپارے میں تھوڑا سا حصہ جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا وہاں چلا گیا، لہٰذا توجہ رکھیے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنے بڑے بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے کہا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، کہ اے شعیب ہم تمہیں بھی اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ہم اپنی بستی سے تمہیں نکال باہر کھڑا کریں گے، اور لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تمہیں اپنی ملت میں واپس لوٹنا ہوگا، یعنی یا واپس اپنے آباء و اجداد کے دین پر آ جاؤ، ورنہ تو تمہاری خیر نہیں، ہمیں تمہیں نکال باہر کریں گے۔ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، جواب دیا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ چاہے ہم نہ چاہیں ہمیں کراہت ہو، یعنی کہ ہم اپنے اللہ کے دین پر قائم رہنا چاہیں پھر بھی تم ہمیں نکال دو گے۔ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں واپس آ جائیں گے، بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ نے ہمیں اس شرک سے، ان برائیوں سے نجات عطا فرما دی ہے، گویا ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے، اور ہم ہدایت پر آ کے وہ گمراہی کی طرف کیسے لوٹ سکتے ہیں۔ فما یکون لنا، اگر ہم نے ایسا کیا، ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، تو یقیناً جو ہے ہمارا پلٹنا ممکن نہیں ہے الا یہ کہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، یقیناً ہمارے رب کا علم ہر شے پر حاوی ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہمارا کل اعتماد اور بھروسہ اپنے اللہ پر ہے۔
ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اب دعا کی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان صحیح ٹھیک فیصلہ فرما دے، اس لیے کہ تو ہی ہے جو حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس پر اس کی قوم کے سرداروں نے جو کہ کفر کر چکے تھے، ان کو ماننے سے انکار کر چکے تھے، کہا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ ابھی وہ آپس میں مشورے کر رہے ہیں اور اسکیمیں بن رہی ہوں گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے شعیب کی پیروی کی تو ہم تو خسارے میں پڑ جانے والے ہوں گے۔ فاخذتهم الرجفہ، تو اچانک ایک دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو آن لیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے جیسے گویا کبھی تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، یقیناً شعیب کو جھٹلانے والے آخرکار خسارے میں پڑ گئے، یعنی برباد ہو کر رہے۔ فتولی عنہم، منہ موڑا اس نے یعنی حضرت شعیب نے، وقال یا قوم، اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا، لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، کہ میں نے تو اپنے رب کے پیغام تمہارے تک پہنچائے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا تھا۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، مگر اب اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو کہ کفر پر ہی اڑی رہی، جس نے کوئی بات مان کے نہیں دی، قبول حق سے انکار ہی کرتی رہی۔ یہ انجام ہوا ان 5 قوموں کا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا، اور یہ ساری بات اس وقت قریش مکہ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ تم اپنی حیثیت دیکھو اور ان قوموں کی حیثیت کیا تھی۔ کتنے یہ متحد بھی تھے، ترقی یافتہ بھی تھے، اپنے اپنے زمانے کی بہترین جو ہیں وہ قومیں تھیں، لیکن جب اللہ کا کفر انہوں نے اختیار کیا اور ان میں برائیاں اور قباحتیں پیدا ہوئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے مٹا دیا جیسے کہ کبھی تھے ہی نہیں، ان کا نام ہی نہیں رہا، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے کر دیے گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اور آج یہی صورتحال ہے۔ اگر آپ رب الخالی کو دیکھیں تو وہاں کوئی جانے سے بھی ڈرتا ہے، اتنا بڑا وہ ریگستان بن چکا ہے۔ اب کھنڈر بھی کتنی محنت سے نکالے گئے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہاں کی ابھی بھی جو اندرونی اس صحرا کی صورتحال ہے، اس کی ریت اس قسم کی ہے کہ اگر آپ کوئی وہاں لوہے کا ٹکڑا یا کہ وہ اس میں ڈال دیں تو وہ وہاں فوراً جو ہے وہ اندر جذب ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد نکالیں تو ایسے ہوتا ہے جیسے بھربھرا ہو گیا، ایسے ہاتھ سے مسل کے آپ اس کا پاؤڈر بنا سکتے ہیں۔ اتنی خوفناک اس کے اندر کچھ عذاب کی کیفیت، اس کو ریت کو ہٹانا کتنا مشکل تھا۔ 30 میٹر کی دبیج طے تھی جس کے اندر وہ کھنڈرات جو ہے وہ چھپے ہوئے تھے۔ کچھ تو نکال لیے گئے، کچھ ابھی بھی ایسے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ شداد کی جنت جو ہے ابھی بھی اس کے اندر دفن ہے، اس کے وہ جو گنبد ہیں، مینار تھے اس کے بڑے بڑے وہ سیٹلائٹ سے جو تصویریں لی گئی ہیں اس میں وہ آئے ہوئے ہیں، موجود ہیں اس میں۔ تو اس میں بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اسے وہاں سے ریت نکالی جائے اور انہیں جو ہے نمایاں کر دیا جائے، اور بہت سی ان سے وہاں سے چیزیں مل بھی چکی ہیں، جس میں سے آپ ایک ڈھانچہ بھی دیکھ چکے ہیں جو بھی ہمارے سامنے آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ کتاب